اللہ تعالیٰ نے ان درختوں کا جن کا ذکر کیا اس میں کھجور، انگور، زیتون، انار اور درخت جون سی ہیں، تو یہ تبیان القرآن کے اندر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے کھجور کے متعلق بڑی زبردست ترتیب اور تحریر بیان کی ہے جن سی ہے، تو وہ کم و بیش میں ایز اٹ از آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ خصوصاً عربوں میں اور حکماء نے بیان کیا کہ کھجور کی حیوان کے ساتھ کئی وجہ سے مناسبت ہے۔ کھجور جو ہے اس کی حیوان کے ساتھ، اور اس کے متعلق حدیث میں ہے، ایک حدیث میں ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مسند ابو یعلا اور بے شمار مجمع زوائد وغیرہ کے اندر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کا جو درخت ہے اس کی توقیر کرو اور اس کی تعظیم کرو۔ کھجور کے درخت کی اس کی توقیر کرو اور اس کی تعظیم کرو۔ حضور فرمائے کیوں؟ کیونکہ وہ تمہاری پھپھی ہے۔ کھجور کا جو درخت ہے وہ تمہاری پھپھی ہے، کیونکہ وہ اس مٹی سے پیدا کی گئی ہے جس سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تھے، تو اس لیے اس کی تعظیم بھی کرو اور اس کی توقیر بھی کرو کھجور کے درخت کی، کیونکہ وہ تمہاری پھپھی ہے اور وہ اس مٹی سے پیدا کی گئی جس سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ اور کسی درخت کو گھابل نہیں کیا جاتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جننے والی عورتوں کو تازہ کھجوریں کھلاؤ۔ جو عورت بچے پیدا کرنے والی ہے اس کو زیادہ کھجوریں کھلاؤ، اور تازہ کھجوریں میسر نہ ہو تو چھوارے کھلاؤ۔ یعنی اس کھجور کے اندر اللہ نے کوئی ایسی برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت کی توقیر کرو، اس کی تعظیم کرو، کیونکہ یہ تمہاری پھپھی ہے اور یہ اس مٹی سے پیدا کی گئی ہے جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بچہ پیدا کرنے والی عورتوں کو کھجور کھلاؤ، اور اگر تازہ کھجور نہ مل سکے تو پھر اس کو چھوارے کھلاؤ۔ اور اللہ کے نزدیک اس درخت سے زیادہ اور کوئی عزت والا درخت نہیں ہے جس کے نیچے مریم بنت عمران اتری تھیں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی مثل ہے۔ درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی مثل ہے۔ مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ بتاؤ ذرا کون سا درخت ہے؟ لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف گیا، کسی کا خیال کہیں، کسی کا خیال کہیں، کسی کا۔ حضرت عبداللہ نے کہا میرا ذہن کھجور کے درخت کی طرف گیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے میرا ذہن کھجور کے درخت کی طرف گیا، لیکن کیونکہ بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے سامنے مجھے بولنے سے شرم آئی۔ اتنے میں لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتائیے وہ کون سا درخت ہے، وہ کون سا درخت ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمانوں کی مثل ہے، بتاؤ مجھے وہ کون سا درخت ہے؟ تو لوگوں کا خیال مختلف درختوں کی طرف گیا، تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میرا ذہن کھجور کے درخت کی طرف گیا، مگر میں نے عرض نہ کیا کہ نہیں، جب بڑے بزرگ بیٹھے ہیں تو مجھے خاموش رہنا چاہیے، تو میں خاموش رہا۔ تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتائیں وہ کون سا درخت ہے کہ جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی طرح ہے، مسلمان کی
مثل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے. تو میں نے پھر بعد میں حضرت عمر سے اس کا ذکر کیا. میں نے کہا کہ اس طرح میرے ذہن میں تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ تم نے اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ یعنی تم نے اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ اگر تم اس وقت یہ بتا دیتے کہ یہ کھجور کا درخت ہے، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہارے دل میں یہ بات آ گئی، تمہیں پتہ چل گیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، وہ جس درخت کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی مثل ہے. اگر تم اس وقت یہ بتا دیتے تو یہ کھجور کا درخت مجھے فلاں چیز سے بھی زیادہ محبوب ہوتا. تو یہ کھجور کا درخت بتا دیتے کہ یہ کھجور کا درخت ہے، تو تمہارا یہ بتانا مجھے فلاں چیز سے بھی زیادہ محبوب ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کو مومن اور مسلم کے ساتھ تشبیہ دی ہے. کھجور کے درخت کو مومن کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ حضور نے تشبیہ دی ہے، کیونکہ اس درخت میں خیر بہت زیادہ ہے، اور اس درخت کا سایہ دائمی ہے، اور اس درخت کا پھل میٹھا ہے. ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے کھجور جن سے. جیسی بھی کھجور، جس نسل کی بھی کھجور، جس ورائٹی کی بھی کھجور، سستی لے لیں مہنگی لے لیں، آپ کو وہ میٹھی ہی کھجور، حلوے کی طرح میٹھی کھجوریں اور یہ ہمیشہ کھایا جاتا ہے. اچھا، پھر یہ ایک ایسا پھل ہے جو تازہ بھی کھایا جاتا ہے اور خشک بھی کھایا جاتا ہے. آپ تازہ کھجوریں بھی کھاتے ہیں اور آپ چھوارے بھی کھاتے ہیں. اور پھر اس کا نفع بہت زیادہ ہے. پھر اس کے تنے کے بھی بڑے فائدے ہیں، اس کے شتیر بنتے ہیں جو تعمیر کے کام آتی ہیں. پھر اس کے پتوں سے رسیاں بنتی ہیں، چٹائیاں بنتی ہیں، ٹوپیاں بنتی ہیں. اس کے پتوں سے پنکھے بنائے جاتے ہیں، اور اس کی گٹلی سے تسبیحاں بنتی ہیں. اس کی گٹلیاں تسبیحوں کے کام آتی ہیں. جو لوگ گٹلیوں کے اوپر اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں. تو پھر یہ کہ یہ درخت ہے بڑا خوبصورت. درختوں کے اندر آپ اس کو کھڑا کر کے دیکھیں، اس کی جہاں کتار لگی ہو، بڑے خوبصورت درخت ہیں. تو اسی طرح یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک مومن کے اندر جو ہے بہت خیر ہے. اس کا عبادت کرنا، اس کے اخلاق اچھے ہونا، عبادت میں توانائی حاصل کرنے کے لیے کھانا پینا، آرام کرنا، سونا، ہر چیز حسن نیت سے اس کا ہر نیک کام، مومن کا اگر اس کی نیت اچھی ہے تو اس کا ہر کام اچھا اور عبادت بن جائے گا، اور اس میں اجر و ثواب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درخت کو مومن اور ایک مسلمان سے تشبیہ دی ہے.